बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, आज वही हुआ जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था और वज़ीर आज़म फाइनली नेशनल असेंबली में पहुँचे। और नेशनल असेंबली में पहुँचने के बाद जो कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते से बातचीत चल रही थी कि कोई ना कोई सिक्योरिटी पे वो जो हालात हैं मुल्क के, उस हवाले से कोई बयान देने वाले हैं। ये पहले उन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत की, उसके बाद आपने देखा उन्होंने आला सतह की और मुलाकातें की, और उसके बाद जब उन्होंने अपना फाइनली माइंड मेकअप कर लिया तो आज आके उन्होंने एक पॉलिसी बयान दिया। पॉलिसी बयान ये है कि तहरीक तालिबान से बात करनी है और पीस को एक आखिरी मौका देना होगा। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आप जानते हैं पिछले 2-3 दिन से हम मुसलसल इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ ले रहे हैं। हमने ये भी देखा कि हमलों के बाद जब स्टेट ने रिएक्ट किया और स्टेट की तरफ से जब 40 के करीब शिद्दत पसंद भी मारे गए और वहाँ पर सिवियर किस्म का फौजी रिएक्शन देखने में आया, तो हमने देखा कि टीटीपी की तरफ से ना सिर्फ एक सॉफ्ट स्टांस लिया गया बल्कि उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। और इसी का उन्होंने इजहार अभी थोड़ी देर पहले भी किया है। पहले उनके स्पोक्स पर्सन ने यह कहा था कि वज़ीर आज़म ने जो पीस की कमेटी की अनाउंसमेंट की है, 4 रुकनी मेंबर्स का जिक्र किया है, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये वो 4 लोग हैं, इरफान सिद्दीकी, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, रुस्तम शाह साहब और मेजर रिटायर्ड आमिर, जो कि इसको ऑफिशियली आगे लेके जाएंगे, बातचीत करेंगे। अभी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या मैंडेट होगा, ये किस तरह इस बातचीत करेंगे, ये सब जो है बहुत सारी इसमें सवालात भी पैदा होते हैं और बहुत सारे लकूनस भी हैं। इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि अब मुज़ाकरात जो हुए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 7 महीने पहले भी जब गवर्नमेंट को मैंडेट दिया था तो उन्होंने कहा जी हम बातचीत कर रहे थे, फिर हकीमुल्लाह महसूद मारा गया, जो कल मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई आप निगोशिएट करें और टर्म्स ऑफ कंडीशन और बातचीत जो है वो पूरी कौम के सामने करें, और खास तौर पर पार्लियामेंटेरियंस जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं, पूरा हाउस वहां बैठा हुआ है, उनको आप जरूर ऑन बोर्ड लें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे राब्ते भी हैं और बातचीत भी होती है, लेकिन इन 4 लोगों का सिलेक्शन क्यों किया, ये अभी आपस में मिले भी नहीं है। इन्होंने अभी बहुत सारे मैं ये कहूँगी बहुत सारे इश्यूज हैं जो ये बैठेंगे, उसमें जब इजलास करेंगे, जब ये आपस में इनको बताया जाएगा कि जी क्या बातचीत करनी है। आखिर पिछले 9 महीने के दौरान मुज़ाकरात कितने कामयाब हुए, चौधरी निसार साहब ने कहाँ तक बातचीत पहुँचाई, और उसके अलावा ये भी कि किन शराइत क्या है मुज़ाकरात की। जाहिर सी बात है स्टेट की तरफ से कोई ना कोई तो शराइत होगी। हमें वज़ीर आज़म की तकरीर में कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस इस तरह भी नजर आई कि उन्होंने कहा दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, कोई हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, इंसानी जानों का खून बर्दाश्त नहीं होगा, पाक अफवाज पे हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, और दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो हमला करेगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो बहरहाल पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि आखिरी मौका दिया जा रहा है बातचीत को, और उसके बाद कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इसको पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह देख रही हैं? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल फिगर्स, कोई ऐसे लोग जरूर शामिल चाहिए थे जो एटलीस्ट सुपरवाइज करते इस कमेटी को, या उनके साथ डेली नहीं तो 72 आवर बेसिस पे मुलाकातें करते, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं और उन्होंने अवाम को जवाब देना है, तो वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते। अब इन 4 लोगों का नो डाउट दीज आर गुड नेम्स, लेकिन मैं बहुत सारे 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत शक है कि वो शायद ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीटीपी के साथ उनका इतना इंग्रेस है। बहरहाल इस पे बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ये भी देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं आज इस ऐवान के जरिए एक 4 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान करता हूं। इस कमेटी में कौमी अमूर में मेरे मुआवन ख़ुसूसी इरफान सिद्दीकी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर जो खैबर पख्तूनख्वा के नामवर मजहबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई जो न सिर्फ इस खित्ते के अमूर पर दस्तरस रखते बल्कि कौमी सतह के नामवर सहाफ़ी भी हैं, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर रुस्तम शाह मोमंद जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुशावरत से नामजद किया गया है,
शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान रोजमर्रा मामलात कमेटी की मुआवनत करेंगे और मैं खुद इस तमाम अमल की बराह रास्त निगरानी करूंगा। आप अगर 7 माह के बाद भी समझते हैं, महसूस करते हैं कि ये डायलॉग से ये चीज बेहतर हो जाएगी, तो हमें कोई एतराज नहीं, हम आपके साथ हैं। आपने ये जो 4 मेंबर कमेटी की, इसको वेलकम करता हूं और मैं ये अस्यूम करता हूं कि इस बारी जो टॉक्स हैं वो ओपन टॉक्स होंगे, खुफिया टॉक्स नहीं होंगे। दहशतगर्दी की वारदातों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। आग और बारूद का ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आग और बारूद का ये खेल अब ख़त्म हो जाना चाहिए और यही कहना था आज वज़ीर आज़म का फ्लोर ऑफ द हाउस पे। हमें ज्वाइन किया आज सेनेटर जाहिद खान साहब ने। आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के एक बहुत ही अहम और सीनियर रुकन हैं। इसी तरह सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रुकन हैं। शीनी मिज़ारी साहिबा कौमी असम्बली की मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उनकी एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। अवामी नेशनल पार्टी आज की इस पेशरफ्त को कैसे देख रही है, इन 4 लोगों के नामों को कैसे देख रही है, और आप क्या समझते हैं कि ये जो आज वजीर आजम ने आके तकरीर भी की है फ्लोर ऑफ द हाउस पर और तमाम कौम और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को सबको साहब मुशावरत के लिए शामिल कर लिया है, ये संजीदगी से अब डायलॉग की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है कोई पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त हो जाएगी जल्द? देखिए जस्मीन, आपको पता है कि पख्तून की एक रिवायात है, जब डायलॉग के लिए जाते हैं तो फिर पहले सीज फायर होते हैं, हम उसको तिगा कहते हैं, तिगा रखते हैं और जो लड़ाई होती है वो उसको बंद किया जाता है। अब ये देखा जाएगा कि क्या जो कमेटी अनाउंस की गई है, हालांकि इसमें कमेटी में काफी ऐसे लोग भी हैं कि उनके काफी रवाबित है। जिस तरह रोशन शाह मोमन ये पीटीआई का मेरे ख्याल में नॉमिनेटेड है, क्योंकि कल जब चीफ मिनिस्टर मिला तो आज जो नवाज शरीफ ने स्पीच में कहा तो उसने इसी का खास कर जिक्र किया कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा ने ये नाम दिया है। और उसके मुतालिक तो हमारे वहाँ बहुत मशहूर है कि वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के एक एडवाइजर का रोल भी अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह जितने बाकी जो 3-4 लोग हैं, एक मुझे मेरे ख्याल में इरफान सदीकी साहब क्या अगर थोड़ा बहुत रवाबित होगा तो पंजाबी तालिबान से होगा। बाकी ये जो 3 नाम है हमारे सूबे का, वो जाहिर है कि उनके वहां से रवाबित होगी। अब जो 2 बातें हैं, एक बात तो ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया तो उसने फिर एक ऐसा शिफ्ट छोड़ दिया कि जिस तरह पहले था कि कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि आए ये कमेटी कब तक काम करेगी, ये कमेटी का मैंडेट क्या होगा, और इस कमेटी के अगर नाकामी होगी तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा, और अगर ये बात आगे बनती है तो पहले इब्तिदा में ये कितने अरसे के क्या अर्सा दिया जाता है, कितने अरसे के अंदर ये मुज़ाकरात की डायरेक्ट। सबसे पहली बात तो है वो सीज फायर का है। अगर ये कमेटी या कामयाबी की तरफ डायलॉग की तरफ पहुंच जाएगी तो उससे पहले बात ये होगी कि सीज फायर हो। क्या जो तहरीक तालिबान है वो इस पे आमादा है कि वो सीज फायर करते हैं, क्योंकि हुकूमत तो सीज फायर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसके एक डिसिप्लिन फौज है, और फौज को ऑर्डर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में वो तो रुक जाएगी। लेकिन क्या टीटीपी में जो ग्रुप्स है उस पर उनकी दस्तरस है कि वो उनको काबू में रख के और वो कोई ऐसा हरकत न करे जिससे फिर वो सबूटाज हो जाए डायलॉग और फिर एक जंग की तरफ हम चले जाए। जो गुज़श्ता 7 महीने गुजरे हैं जिसमें 4 महीने मैंडेट दिया गया था फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी कहते कि हमारी डायलॉग चल रही है, लेकिन डायलॉग के साथ साथ अटैक्स भी होते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपके जनरल को धीर में मारा, बहुत सारी चीजें ऐसी है। जस्मीन, ये कैसे इत्मीनान पैदा होगी कि दोनों तरफ से सबसे पहले सीज फायर होगा,
अटैक्स बंद होंगे। अगर अटैक्स बंद होते हैं, सिजफायर होता है, तो जाहिर है कि फिर एक पेशरफ्त होगा और उस पेशरफ्त के आगे जाके बात होगी। और हुकूमत को एक डेडलाइन भी देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ने कि इस कमेटी का मैंडेट कितने अर्से तक है और ये कमेटी का मैंडेट ये है कि किस हद तक ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करते हैं, कानून और रेट पे अंडर कर सकते हैं या इसे बात कर सकते हैं। लेकिन चलो उस बातों को हम छोड़ देते हैं, हम पहले ये कहते हैं कि क्या सीज फायर हो जाएगा। ठीक, खान साहब बार सीज फायर की बात की है, सीज फायर के लिए क्या वजीर आजम ने कि ये अल्फाज इनको हम सीज फायर के तौर पर ये समझे कि ये फाइनल उनका एक वार्निंग थी कि भाई अब ये आग और बारूद का ये जो गेम है ये नहीं चल सकता और दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। शीरी मज़ारी साहिबा, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ ने बहुत इस बात पर जोर भी दिया और आप लोगों ने बार बार वजीर आजम को एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस में आने के लिए और कौम को एतमाद में लेने के लिए, फिर आज ओपन डायलॉग के हवाले से भी आपने बात की। एक शख्स आपने नॉमिनेट किया था, वो वजीर आजम ने आज कहा कि आपके कहने पर उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लिया है। अब आप इस कमेटी को आगे बढ़ते हुए, साथ चलते हुए, मैंडेट, उसके अलावा टाइमलाइन, ये जो बातें खान साहब ने की हैं, इनको आप किस तरह देखती हैं? इसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन देखेगा? प्लस जैस्मिन, ये पहली बार है जब वो जब टॉक्स ड्रोन्ड हो गई या सैबोटाज हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत दफा कहा कि टॉक्स हो रही हैं, हमें नहीं पता चला कौन कर रहा है, किस तरह हो रही हैं, क्या कंडीशंस हैं, कुछ पता नहीं था। इस वास्ते और हम समझते हैं ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर दिया है टॉक्स का, और इस वास्ते हम कह रहे हैं कि ये ओपन होनी चाहिए, प्रोग्रेस बताना चाहिए पार्लियामेंट को, मीडिया के थ्रू कौम को, ताकि पता तो चले कौन सी बातें टेबल पे हैं, किन किन बातों पे एग्रीमेंट है, और अगर बिल्कुल डेडलॉक है तो फिर क्यों डेडलॉक है, किन इश्यूज पे है। तो मैं समझती हूँ ओपन डायलॉग की ओपननेस होनी चाहिए। खुफिया में पहले भी कुछ पता नहीं चल रहा था, हो भी रहा था डायलॉग नहीं, तो वो अब नहीं हो सकता। और जो अच्छी बात इस दफा है, मैं समझती हूँ, देखें इंडिविजुअल्स पे कई लोगों के एतराजात होंगे, मैं समझती हूँ कमेटी की जो इम्पोर्टेंट बात है उसकी ओनरशिप प्राइम मिनिस्टर ने खुद ली है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद ओनरशिप डायलॉग की लेनी चाहिए, ताकि फेलियर और सक्सेस हुकूमत का हो, बिकॉज हुकूमत का मैंडेट है, और साथ चौधरी निसार डे टू डे ओनरशिप और गाइडेंस करेंगे। तो हुकूमत का डायरेक्ट रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि होनी चाहिए थी। जहां तक सीज फायर का, जाहिद खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इमरान खान साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही कहा कि दहशतगर्दी के वाकये बंद होने चाहिए मुज़ाकरात के दौरान, क्योंकि आप डायलॉग नहीं कर सकते अगर साथ साथ आप टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, और उसके साथ दूसरी तरफ से भी एक सीज फायर होनी चाहिए। तो अब सीरियसनेस दोनों साइड्स की पता चलेगी पहले कि कमेटी की पहली मीटिंग कब होगी, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अगर टेररिज्म, दहशतगर्दी के हादसे नहीं रुकते और दूसरी तरफ सीज फायर नहीं होती, तो फिर ये डायलॉग नॉन सीरियस होगा और शुरू नहीं होगा। और फाइनली मैं समझती हूँ बिल्कुल जाहिद खान की बात सही है कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, प्रोग्रेस पता चलना चाहिए, अगेन विच इज वाई हमारी इंसिस्टेंस है कि ये ओपन डायलॉग हो। और मैं समझती हूँ ये पहली दफा डायलॉग पे आप सीरियसली नहीं, लेकिन एक सेकंड शीनी, मैं ये एक बात सुनिएगा, मैं देखें, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे टर्म्स क्या हैं, हमने क्या कहा है उनको कि भाई हमारे क्या टर्म्स होंगे एज ए नेशन। ये चार लोग तो नहीं डिसाइड करेंगे। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, जब आप डायलॉग शुरू करते हैं किसी मुल्क के साथ या किसी एंटिटी के साथ, दोनों साइड्स बैठ के टर्म्स डिफाइन करेंगी। जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत, और ये हमारा पीटीआई का भी बड़ा क्लियर मौकफ है, जो खान साहब ने बार बार कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मंडे को भी कहा था कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहती हुई डायलॉग कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आउटसाइड कर ही नहीं सकती। सो आई थिंक जो माइक्रो लेवल टैक्टिकल वो है, वो जब ये कमिटी मिलेगी
اور میاں صاحب ان کو گائیڈ لائنز دیں گے, لیکن obviously وائڈر پیرامیٹر میں کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں ہی ڈائیلاگ ہوگا, کانسٹیٹیوشن کے باہر نہیں ہو سکتا. جی میرا تو سر ایک بنیادی چھوٹا سا صرف سوال یہ ہے, میں سینیٹر جعفر صاحب آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ان کو کوئی ایشورٹی ہوگی یا نہیں ڈرونز کے حوالے سے, انہوں نے البتہ بات کی ہے. اگر اسی دوران ڈرون ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہم نے اپنے ٹرمز آف ریفرنس میں یہ کہا ہے پارلیمنٹ میں کہ جی اگر ڈرون اٹیک ہوتا رہے تو ہم ریسپانسبل نہیں ہیں؟ بات چیت کو نا آپ پھر ٹھکرا دیجئے گا جیسے حکیم اللہ محسود کے وقت کیا آپ نے. یاسمین شکریہ. دیکھیں آج وہ ابہام دور ہوا جو ہمیشہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں گورنمنٹ کلیئرٹی نہیں ہے, گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں لے رہی, اور جیسے کہ وزیر اعظم نے ساری جو آج قومی اسمبلی میں خطاب فرمایا اور کانفیڈنس میں لیا ہے پورے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو, اور وہ وہاں یہی کہا ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہاں اب یہ جو آگ اور خون کا کھیل چل رہا تھا اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ڈرونز کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہی ہیں, اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سٹیجز پر حکومت پاکستان وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے جو امریکنز کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور اسی طرح مشیر خارجہ ابھی کل ہی امریکہ میں تھے اور ابھی بھی غالباً ہیں, وہاں بھی اس کو ٹیک اپ کیا, صدر اوباما کے ساتھ ٹیک اپ کیا, اور اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ان 7 ماہ میں 14 اٹیکس ہوئے. اور لامحالہ اب ساری دنیا کے سامنے چیز ہے کہ آج ہم سیریسنس میں کھڑے ہیں, کیونکہ کسی قیمت پر بھی ہم وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہم تو شروع سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا پہلی پیورٹی ہے مذاکرات کا, اور مذاکرات کی طرف بڑھیں گے, لیکن یہ جیسے کہ آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں کہا ہے کہ یہ ایک, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ ایک آخری چانس ہے, کیونکہ کل یہ نہ کوئی کہتا کہ وہ تو ایک طرف بیٹھے مذاکرات کے لیے, اب کہہ رہے تھے جو 2 دن پہلے ان کی آفر آئی تھی اور ہم نے ایک ایسی ایک لارج اسکیل پر کارروائی شروع کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ساری چیز سامنے ہے, اب دیکھنا ہے کہ ان کی جو طالبان کا کیا رویہ ہے, وہ اب اس چیز کو کس طرح لے کر جاتے ہیں. سینیٹر صاحب میرا ایک پوائنٹ سنیے گا, ابھی حال ہی میں جو آپ کی پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میجورٹی جو آپ کے ممبر قومی اسمبلی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, میجورٹی نے آئی تھنک پرائم منسٹر کو یہی کہا ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کی طرف چلتے ہیں, بیکاز یہ اب انف از انف. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے آ کے یہ کہا ہے, شو پر بھی کہا ہے آن ایئر. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینج آف ہارٹ کیسے, ان کی طرف سے جو بات چیت کا آیا ہے, یا آپ اپوزیشن کے پریشر میں یہ صرف کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہوگا وہی جو ہمیں پتا ہے کہ اینڈ میں ہوگا, یعنی کہ مذاکرات ناکام خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ری گروپ کر کے آپ پہ دوبارہ اٹیک کریں گے. میرا نہ خیال کہ ایسا کوئی ری گروپنگ کا موقع ملے گا. بیسکلی یہ جو آپ نے پارلیمانی پارٹی کی بات کی, وہاں یہ پارلیمنٹری پارٹی کا سینس ضرور تھا کہ فوری طور پر اس پر کارروائی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے اختیارات وزیر اعظم صاحب کو دیے تھے, کیونکہ وہ لیڈر ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان ہے. جو ان کی انفارمیشن ہے, جو ان کے پاس ساری انفارمیشن پہنچتی ہے, وہ ایک ممبر پارلیمنٹ کے پاس نہیں پہنچ پاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بھی یہ فیصلہ, پہلا فیصلہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے اس وقت, جو فلور آف دی ہاؤس سے کیا ہے, پہلا نہیں بلکہ کئی بار یہ چیزوں کو انہوں نے مختلف اوقات میں ذکر کیا ہے, یہ ایک درست فیصلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یا جن کو آپ دوسری طرف سے جو دہشت گردی کرتے ہیں, آج وہ پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم ایک طرف تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ دہشت گردی کارروائیاں شروع تھی. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس جیسچر کے بعد جو آج حکومت پاکستان نے دیا ہے, اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج خان صاحب نے سب سے پہلے جناب خورشید شاہ صاحب نے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے ان کو ویلکم کیا, سپورٹ کیا, پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے کیا, خان صاحب نے بڑے کھلے دل سے کہا. آل پارٹی کانفرنس جو ہوئی تھی تو آپ کو مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا, آپ کو سپورٹ بھی کیا گیا تھا. سپورٹ تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز اور جی جیسمین یہ مخصوص حالات ہے اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 سپٹمبر میں ہمیں یہ مینڈیٹ دیا تھا, لیکن جو ابھی اس وقت جو صورتحال تھی یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ڈے ٹو ڈے, اور میں سمجھتا ہوں اس ڈیولپمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا اور جو اعلان کیا, میں چھوٹی سی مجھے بریک لینے تھے, پھر میں سینیٹر زاہد خان صاحب سے اور شیریں مزاری صاحبہ سے بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں, میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سارے عرصے میں اگر ڈرون ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا, will we be back to square one or what, اس کے آگے کیا ہوگا. رائٹ آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک. زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا, جو سوال میں چھوڑ گئی تھی, ڈرون ہو گیا تو پھر جسمین میں آپ کی اس بات میں تھوڑا سا اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بالکل میں آپ سے اس پہ متفق ہوں کہ دیکھیں امریکہ تو بدمت ہاتھی ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے ڈائلاگ ہو. اگر کل اٹیک ہو جاتے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ آیا جو ہم جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہی اس طرح پریشر ڈیولپ کریں گے ٹی ٹی پی پہ کہ بابا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ ہم سے تو کم مذاکرات کریں. اور میں ایک اور بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو شیخ مزار نے کہا ہے ایک بہت اچھی بات کی. اس نے کہا کہ پہلے جب ڈائلاگ پہ جاتے تو بعد میں پتہ چلتے کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے سوات میں ڈائلاگ کیا تھا اور جب ڈائلاگ میں ہم گئے, ہم نے ایگریمنٹ کیا تو اس میں پھر وہ باتیں نہیں مانی گئی. کل اگر خدا نخواستہ یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے, سیزفائر ہوتے, ڈائلاگ شروع ہو جاتے, وہ ایسے مطالبات لے کے آتے کہ جو آپ کے آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو, پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اسے بیک کریں گے کہ جی یہ تو ہمارے آئین اور قانون میں ہے نہیں, اور کل پھر آپ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, تو کیا عمران خان تو میرے خیال میں سپورٹ کر دے گا حکومت کو, کیونکہ ان کے نمائندے اس کے اندر موجود ہے. لیکن جو ان کے ساتھ اتحادی ہے, اور خاص کر مولانا فضل الرحمان اور منور حسن نے کل جو اسپیچ کیا تھا, جسمین آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا کہ جو اسامہ تھا وہ ہمارا ہیرو ہے اور وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. وہی ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سے سوچ رکھنے والے تو تب بھی بات تو نہیں مانے گی نا. اب پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا پی ٹی آئی پھر حکومت کا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی؟ کہ پھر اگر وہ بات ناکام ہو جاتی ہے اور کوئی ایسے شرائط وہ لاتے ہیں جو آپ کے آئین اور قانون سے ماروا ہو, تو پھر وہ تو حکومت کے پاس مینڈیٹ پھر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مذاکرات نہیں کرنے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس صورت میں؟ کیا ہوگا؟ کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہم کرنے جائیں گے جو آئین کے منافی ہو, جو پاکستان کے آئین جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو بات اور طریقے سے کی. میں نے کہا کہ فرض کرو نہیں ہوتا ہے تو آپ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو پارٹیز آج آپ کو سپورٹ کرے کل آپ کو پھر سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, میں اس سے سوال کر رہا ہوں. جاسمین the point is very simple. جی آپ نہیں دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا, کریں گی نہیں, ہم دیکھیں گے. بات تو پہلے چلنے دیں آگے, پہلے سے ہم پری اسیوم کر لیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ سکسیسفل ہو, ہم چاہتے ہیں امن آئے, ہم چاہتے ہیں جو گروپس نہیں کرنا چاہتے ان کو علیحدہ کیا جائے, جو آنا چاہتے ہیں پیس امن کی طرف ان کو ڈائیلاگ میں لایا جائے. آگے بات کیسے بڑھتی ہے لیٹس ویٹ اینڈ سی, گیو پیس اے چانس. لیکن ڈرونز کی جو آپ نے بات کی, اور خان صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہی کہا کہ ویلکم کیا کہ پرائم منسٹر خود اوورسی کریں گے ڈائیلاگ کو, کیونکہ پرائم منسٹر کی پہنچ ہے, وہ امریکن صدر کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس دفعہ ڈائیلاگ کو ڈرون نہ کریں, ہمیں بات چیت کرنے دیں. اور ابھی میں آپ کے ٹی وی چینل پہ ٹکس دیکھ رہی تھی کہ ابھی مذاکرات پھر شروع نہیں ہوئے اور وہ ڈرونز فاٹا کے اوپر اڑ رہے ہیں. تو مطلب ہے اگر امریکہ بار بار ٹاکس کو سیبوٹاج کرے گا تو پھر ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ اب پرائم منسٹر صاحب جو کہ اوورسی کریں گے ڈائیلاگ پروسیس کو, اگر وہ فارمل ڈائیلاگ پروسیس سیبوٹاج ہوتا ہے تو پھر پرائم منسٹر کو امریکہ کے ساتھ امریکہ کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا. کیا وہ کرتے ہیں, کیا رائے عمل اختیار کرتے ہیں؟ میرا خیال میں حکومت کو بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے, جیسے کہ زاہد خان صاحب نے باقی چیزیں کہیں کہ بھئی اگر وہ آئین کو نہیں مانتے, اگر وہ ایسی کنڈیشنز دیتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, تو پھر کیا رائے عمل ہوگا. ظاہر ہے ہماری پارٹی کی اب انشاءاللہ پیر کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, بہت سی ہم اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں اور اگر ہمارا کیا اس کے رائے عمل ہوگا. لیکن حکومت کو بھی اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر امریکہ پھر ٹاکس کو سیبوٹاج کرتا ہے تو پھر حکومت کا کیا رائے عمل ہوگا امریکہ کی طرف. یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے. دیکھیں یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. آپ نے جی سینیٹر صاحب دیکھیں, ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں فاٹا کے اوپر وہ ٹکرز پڑ رہی ہیں کہ ڈرونز کی پروازوں کی ان کو پتہ. یہی تو میں بنیادی سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ بھائی وہ تھوڑی رکیں گے. جی وہ جیسمین یہ بات بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اگر وہ نہیں رکیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے آگے وہ بے نقاب ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم پاکستان کی سلامتی انٹیگریٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نمبر 3
پھر ہمیں پوری اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا کہ امریکہ کے ساتھ آگے ہم نے کس طریقے سے تعلقات رکھنے ہیں اور کس طریقے سے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2014 جو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ امریکن فورسز جو وڈرا کرنے جا رہے ہیں وہ افغانستان سے, میرا نہیں خیال کہ امریکنز بھی یہ افورڈ کر سکیں کہ پاکستان جو ہے جو اس طریقے سے وہ آگے چل رہا ہے ان کے ساتھ کافی, میں سمجھتا ہوں کہ آج 13-14 سال ہو گئے یہ جو دہشت گردی اس ملک میں, اور آج جس طرح سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پرائی جنگ میں ہم اس میں آگے, اور جیسے کہ وزیراعظم نے خود کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے کیا. نہیں سینیٹر صاحب امریکہ کیا میں نہیں سمجھتا, جی جی میں جسمین یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ وزیراعظم نے خود کہا کہ یہ سارا جو پالیسی تھی یہ ایک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی پالیسی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا امریکہ افورڈ نہیں کر پائے گا یہ کہ پاکستان جو ہے جو اس کا فرنٹ لائن اتحادی ہے وہ اس سے ایک پیچھے بالکل ہٹ جائے اور ایک نئی صورتحال خطے میں ڈیولپ ہو جائے, جبکہ امریکن پالیسی نہیں ہٹ سکتے. ہم کیسے ہم مطلب ایسی باتیں نہ کریں نا, وہ خواب نہ دکھائیں قوم کو جو ہم نہیں کر پائیں گے. جی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی پھر ہم پوری پالیسی ریویو کریں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے امریکہ سے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جسمین, دیکھیں ہم اس وقت آئسولیٹ ہو چکے ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب جو بھی کہہ دیں میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایران سے راستہ لے لیا ہے, اور ابھی آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو آپ نے پشاور میں بند کیا 73% تو چلا گیا. آپ کی نیوز رپورٹر میں سب دیکھیں اخبارات میں کہ 73% آپ کا جو افغان ٹرانزٹ تھا وہ ایران کے راستے سے ابھی افغانستان جا رہا ہے, اور ایران کے ساتھ بلکہ ایران, امریکہ, انڈیا اور چائنا, یہ تینوں ممالک کا ایک اپنا اتحاد بن گیا. اب اس میں پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر صرف یہ ہم رکھیں گے کہ بھئی ہمارے ذریعے سے سامان جائے گا آئے گا. اگر سامان جانا آنا ایران سے ہو جائے گا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے, پھر ہمارے پاس کیا پالیسی ہے, ہم کس طریقے سے یہ جو مشکلات ہے اس میں قابو پا سکیں گے. جاسمین دو چیزیں ہیں. ابھی تو امریکہ, کل پریزیڈنٹ اوباما نے تقریر کی, ابھی تو ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کانگریس سینکشنز نہ لگا دے ایران پہ. ابھی ان کا کوئی ایران کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ آپ آئسولیٹ ہو گئے. اور دوسری بات یہ جو روڈ ہے جو افغانستان کو لنک کرتا ہے ایران کے ساتھ, وہ روڈ بھی ابھی بننا ہے. تو مطلب ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا معاہدہ, پوری طرح افغانستان کی سائٹ پہ نہیں بنا, اور امریکہ ابھی تو کانگریس سینکشنز لگا رہے ہیں ایران پہ. کل اوباما نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے. تو مطلب راستہ نہیں بنا, راستہ بن چکا ہے, آپ پوچھ لے ذرا, آپ دیکھیں پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں بن چکا ہے, جو ہماری خبر ہے کہ ایران چار بہار کا بارڈر کے اس پار افغانستان کے حصہ ابھی پوری طرح نہیں ہوا. بہرحال ایشو یہ ہے کہ ابھی انڈیا نے وہ روڈ بنایا ہوا ہے, وہ روڈ انڈیا نے بنایا ہے چار بہار والا. ابھی تو صدر اوباما کو اپنی سینکشنز کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. کون سی اگریمنٹ ہوئی ہے؟ یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے کہ امریکنوں کا کہ ہم میں خوف پیدا کریں. ابھی کوئی امریکہ اور ایران کا سمجھوتا نہیں ہوا. ابھی تو پریزیڈنٹ اوباما کو سینکشنز کا فکر پڑ گیا ہے, ایران پہ کانگریس سینکشنز لگا رہی ہے. تو کون سی معاہدہ ہوا ہے امریکہ کا اور ایران کا؟ ابھی بہت دور ہے معاہدہ. مرکزی حکومت کی. جسمین میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ ابھی لیٹسٹ جو ہے آگے آپ آج نیوز سر ایک سیکنڈ, میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چار بہار کا جو روڈ تھا وہ جو بارڈر ہے جو اس پہ ایران کا جو روڈ ہے وہ انڈیا نے بنا چکا ہے. بہرحال اگر یہ نہیں مانتے تو چلو میں بھی نہیں مانتا ہوں. میں ذرا بات سن لے نا, میرے بات سن لے. لیکن کل اگر کچھ بھی ہو تو ذمہ وار اب دونوں ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کیونکہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہم تو اپوزیشن میں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب امن لائے کس طریقے سے امریکہ کو بگا دے, امریکہ کے ڈرون گرا دے, ہمیں کوئی غرض اس سے نہیں ہے. یہ جسمین یہ ازیوم کرنا اس وقت جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی آج کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, آج بھی میڈیا اخبارات میں دیکھیں کہ جو پاک امریکن اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا وہ انتہائی کامیاب ہوا ہے. اس میں جو سٹیٹمنٹس جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ امریکہ تو پاکستان کو اس وقت تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایشین ٹائیگر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ انرجی میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ وڈرا کریں گے تب بھی جو ہم ایک ہمارا جو کولیشن پروگرام تھا جس طریقے سے سپورٹ پروگرام وہ بھی دیں گے. دیکھیں یہ دیکھیں گے
اور میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر یہ امریکہ اس بار پھر ہمارا سیبوٹاج کرے گا اگر ٹاک، تو ڈیفینیٹلی ہم سب مل کر جو یہاں بھی بیٹھے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز باہر بھی ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ریویو کریں گے امریکن پالیسی میں. اوکے، تو آپ ظاہر سی بات ہے، مطلب آپ نے اتنی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنڈ میک اپ ہو چکا ہے کہ اگر وہ دوبارہ سیبوٹاج کرتے ہیں یا ڈرون. جی خان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں ہم ریویو کر لیں گے پالیسی. جسمین، کوئی بھی میں ایک بات سن لو، کوئی بھی ایک ٹیم پشاور بھیجے، وہاں بزنس مین سے پوچھے، اس لوگوں سے پوچھے کہ آپ کا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ادھر سے جا رہا تھا وہ کہاں سے جا رہا ہے. یہ میرے رپورٹ نہیں ہے، یہ نیوز اخبار کی رپورٹ ہے، یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے 73% جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، افغان ٹرانزٹ تھا، وہ ایران کے راستے چلا گیا، چار بہار کے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اخبارات پہ رہ کر آپ کے اخبارات جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ پہ آپ کا سپلائز روکی ہوئی ہیں. نہیں، ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں روکا ہوا، وہ نیٹو کے سپلائز کے حوالے سے پی ٹی آئی نے سپلائز روکی ہوئی ہیں. وہ ذرا اس طرح چودھری صاحب، میرا تو علاقہ ہے نا، اب ایسا تو نہ کرے نا، میرا تو علاقہ ہے. آپ جا کے کسی بزنس مین سے پوچھے، آپ جا کے کسی ٹرانسپورٹر سے پوچھے، آپ جا کے کسی ہوٹل والے سے پوچھے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا کی بات کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، علاقہ ان کا ہے لیکن ملک میرا بھی ہے. جیسے آپ کا ملک ہے لیکن آپ کے ملک میں آپ کو لاہور کا علم ہے، آپ کو پشاور کا پتہ نہیں ہے کہ پشاور میں جو بزنس مین ہے وہ اس وقت کیا صورتحال سے گزر رہا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹرانسپورٹر ہے اس وقت کیا صورتحال سے گزر رہا ہے، جو ہوٹل ہے جو اس میں مزدور ہے وہ کیا صورتحال سے گزر رہا ہے. آپ جا کے پتہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ بتا سکتی ہے. دو چیزیں ادھر، دو ایشوز کو کنفیوز کر رہے ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن امریکہ. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہلے بھی ہوتا تھا جب امریکہ اس خطے میں نہیں تھا، بعد میں بھی ہوگا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ لینڈ لاک کنٹریز کو رائٹ ہے ٹو ہیو دا ٹرانزٹ فیسلٹی، چاہے وہ ایران سے کریں چاہے پاکستان سے. تو یہ امریکہ سے لنک نہیں ہے. اگر امریکہ ٹاکس کو سیبوٹاج کرتا ہے، وہ وجہ نہیں ہوگی، اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن وہ وجہ نہیں ہوگی. ٹرانزٹ ٹریڈ ایران سے جائے گا. ایران سے امریکہ کا معاہدہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ضروری نہیں ہے. امریکہ اور ٹرانزٹ ٹریڈ دو ڈفرنٹ ایشوز ہیں. یہ دو ڈفرنٹ ایشوز ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تو افغانستان ایز اے سوورن کنٹری کین سائن این اگریمنٹ ایران کے ساتھ. مطلب ہے ایران ٹرانزٹ ٹریڈ جب امریکہ اس خطے میں نہیں تھا اس وقت بھی ہو رہا تھا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک سیکنڈ میں ذرا ان سے پوچھ لیتی ہوں. خان صاحب کو لنک نہ کریں. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو چلو نیٹو سپلائی بند کی ہے نا، آپ یہ بتائیں یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تو انہوں نے نہیں بلاک کی، پھر کیوں لوگوں نے راستہ بدل لیے؟ مجھے جسمین، آپ کا بھی علاقے آپ جا کے انٹرویو لے رہے، جو لوگ وہاں پہ ٹرانسپورٹر ہے اور جو لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں جب کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے 500 روپے پر گھنٹہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. اور وہ جب سامان چیک کرتا ہے، جب اس کے کاغذات چیک کرتا ہے، جب اس کے تالے توڑتے ہیں تو ظاہر ہے تو یہ تو کرنا ہے نہیں نا. تو اب ان لوگوں کے لیے کیا اتنی مصیبت ہوگی؟ تو وہ اس کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے صاف راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اس لیے وہاں چلے گئی، اس لیے نہیں کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ان نے بند کیا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے جب آپ کے نیٹو سپلائی بند کر دی تو ہر وہ ٹرالر جب ادھر سے گزرا ہے، جو ٹینکر ادھر سے گزرا ہے، اس کے کاغذات چیک کرتے ہیں، ڈرائیور سے پوچھتے ہیں، پھر تالے توڑتے ہیں، پھر اس کو چیک کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں تو پھر اس کو دھیان میں کون جائے گا؟ ابھی ہو رہا ہے ہم سب دکھاتے رہے، آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے جی، آپ کے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اور کوئی تالے والے نہیں توڑے جا رہے. اور ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھیں جو پاکستان کے ذریعے جا رہے، وہ آپ کا مطلب ہے پورا واپس ریوائنڈ ہو کے کراچی جاتا ہے، کراچی سے پورٹ میں جاتا ہے، وہاں سے ایران. اس طرح نہیں ہو رہا. اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو فیسلٹی ہے وہ شروع دن سے چلی آ رہی ہے. آپ ایک چیز کو ابھی برا مان جائیں گے، اگر آپ نیٹو سپلائی بند کر رہے تھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے پنجاب میں کیوں نہیں بند کیا؟ آپ نے سندھ میں کیوں نہیں بند کیا؟ آپ نے بلوچستان میں کیوں نہیں بند کیا؟ کیونکہ آپ کی حکومت نے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں بند کیا، آپ کے ورکر نے بند کیا. تو آپ کے ورکر کے پاس یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ بند کرے؟ تو اگر ادھر بند کر سکتے تو پنجاب میں کیوں نہیں بند کر سکتے؟ کیونکہ پنجاب
آپ کا بارڈر ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. یہ تو وہ باپ افغانستان کے بارڈر کیا یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کراچی سے نہیں آ رہے, یہ کراچی سے آ رہے ہیں, اور کراچی سے جب آ رہے ہیں تو آپ پنجاب سے نہیں جا رہے. خان صاحب چائنا جی خان صاحب ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تھوڑا سا بالکل ہم اسٹریٹجک, ہم جو یہ بہت اہم آج جو ہوئی تھی اس پہ بات کرنے جا رہے تھے, لیکن میں سینیٹر زاہد خان صاحب آپ کی, کیونکہ یہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور بھی میرے ANP کے بہت سارے جاننے والوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے, تو میں اس پہ ایک اور شو کروں گی, اور پہلے میں اپنی بھی کچھ تھوڑی سی معلومات وہاں سے لے لیتی ہوں, ایک رپورٹ بنوا لیتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ تحریک انصاف جو بول رہا ہے وہ بھی سچ ہے اور عوامی نیشنل پارٹی جو کہہ رہی ہے وہ بھی سچ ہے. بہرحال میرا سوال وہیں پر ہے, اگر خدا نہ خواستہ ڈرون ہو جاتا ہے, جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے وی ول ٹیک آؤٹ آور ہائی ویلیو ٹارگیٹس, سمپل ایز دیٹ. تو مجھے وزیر اعظم کی اسپیچ میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی کہ انہوں نے امریکہ کو آن بورڈ لے لی ہے, لیں گے یا لے سکتے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. شیریں مزاری صاحبہ, سینیٹر زاہد خان صاحب اور سینیٹر چودھری جعفر اقبال, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین اللہ حافظ.